السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج سے انشاءاللہ ہم اپنی آن لائن کلاسز کا آغاز کرتے ہیں۔ بچے آپ سب سے پہلے بک پرچیز کر لیں۔ سب اسٹوڈینٹس اصول معاشیات، وہی رائٹر جو آپ نے پہلے تھرڈ ایئر میں لیا، اہم شاہد کی، یہ اسکرین پر آپ کو سامنے نظر آ رہی ہوگی اصول معاشیات بی اے اور بی ایس سی کے لیے، یہ آپ پرچیز کر لیں۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ چیپٹر جو ہم نے آج پڑھنا ہے۔ ہم اس کا سیکنڈ پورشن سٹارٹ کر رہے ہیں اور اس میں ہم نے چیپٹر 13 پاکستان میں زرعی ترقی، اس کا آغاز کریں گے۔ ایگریکلچر ڈیولپمنٹ ان پاکستان۔ اب ہم دیکھ سکتے ہیں آپ کہ پاکستان ایک زرعی، آپ سب پہلے سے جانتے ہیں، ایک زرعی ملک ہے۔ پاکستان کا جو جی ڈی پی میں ایگریکلچر سیکٹر کا جو حصہ ہے، شیئر ہے، وہ سب سے زیادہ ہے۔ اور پاکستان کے زرخیز ہم جانتے ہیں، زمین بھی زرخیز ہے، اور ہماری آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ، اباؤٹ ہاف پاپولیشن جو ہے، یا 45% تقریباً جو لوگ ہیں وہ زرعی شعبہ کے ساتھ وابستہ ہیں، بالواسطہ یا بلا واسطہ طور پر۔ تو پاکستان کے زرعی شعبے کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے پاکستان کی معاشی ترقی میں۔ اس کو کیا ہاتھ ہے، کس طرح سے کیا اہمیت ہے، کیا امپورٹنس ہے، یہ آج ہم جانیں گے، اس چیپٹر میں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ فوڈ اویلیبلٹی، سب سے بڑی بات جو زرعی شعبے سے ہمیں حاصل ہوتی ہے وہ ہمیں خوراک کی فراہمی ہے۔ اب یہ ملکی آبادی کو خوراک مہیا کرتا ہے، اور جتنی زیادہ اچھا اور ڈیولپڈ آپ کا ایگری سیکٹر ہوگا، جتنا وسیع ایگری سیکٹر ہوگا، جتنا متحرک ہوگا، اتنی ہی آپ کی بڑھتی ہوئی آبادی کو خوراک کی ضروریات کو پورا کر سکے گا۔ ادروائز کیا ہوگا کہ اگر ملک کے اندر شارٹیج ہو جاتی ہے زرعی اجناس کی، تو بیسک نیڈس بھی، نیسیسٹیز بھی پوری نہیں کر پائے گا ایک کنٹری، اور اسے باہر سے درآمد کرنا پڑے گا، امپورٹ کرنا پڑے گا غلہ، اور اس کے امپورٹس پر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت بھاری زر مبادلہ خرچ کرنا پڑے گا، جس کی وجہ سے ادائیگیوں کا توازن جو ہے وہ امبیلنس ہو سکتا ہے یا ہو جاتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خوراک فراہمی صرف ہیومن بینگس کو ہی خوراک فراہم نہیں کر رہا، بلکہ آپ کا ہر سیکٹر اس سے وابستہ ہے۔ آپ کے جو جتنے بھی جاندار ہیں ان کے لیے یہ سب خوراک کی فراہمی کا باعث بنتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ایک سب سے بڑا اس کا ایڈوانٹیج ہے، یہ اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے خوراک کی فراہمی میں۔ دوسرا ہم دیکھتے ہیں کہ صنعتوں کے لیے خام مال کی فراہمی۔ اب جو آپ کا صنعتی شعبہ ہے وہ بھی ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے زرعی شعبہ پر۔ اب بہت سی صنعتیں ایسی ہیں جنہیں خام مال، را مٹیریل جو ہے وہ زرعی شعبہ سے حاصل ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل ہم کاٹن انڈسٹریز کو لیتے ہیں، یہ کپڑے کی انڈسٹری، جو آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے، وہ ساری بیس کر رہی ہے آپ کی کاٹن پہ، اس کو را مٹیریل جو کاٹن کی صورت میں اسے سارا ایگریکلچر سیکٹر سے آئے گا۔ پھر آپ کی شوگر انڈسٹری ہے، وہ آپ کی ڈپینڈ کرے شوگر کین پہ، یعنی وہ جو گنا ہے وہ بھی آپ کا ایگری سیکٹر سے آ رہا ہے۔ تو اس طرح سے جو ٹیکسٹائل سیکٹر ہے وہ اس کی ترقی ڈپینڈ کر رہی ہے زرعی شعبہ پر۔ جس قدر ملک کے اندر زرعی شعبہ متحرک ہوگا، جتنا آپ کے جس سال کپاس کی پیداوار زیادہ ہوگی، تو سستے داموں آسانی کے ساتھ کپاس را مٹیریل کے طور پر صنعتوں کو مل جائے گا۔ ادروائز ٹیکسٹائل سیکٹر کو را مٹیریل بھی امپورٹ کرنا پڑے گا، مہنگے داموں باہر سے خریدنا پڑے گا۔ پھر اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں روزگار کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ جیسے ہم نے پہلے کہا کہ ہماری آبادی کا جو ہے تقریباً ہاف جو پاپولیشن ہے ہماری زرعی شعبہ سے منسلک ہے۔ تو زرعی شعبہ میں ہم جانتے ہیں کہ جو ہماری دیہات میں رہنے والی آبادی ہے، اس کا
موسٹلی آبادی بلکہ ساری کی ساری آبادی کا جو انحصار ہے وہ زراعت پر ہی ہوتا ہے، لوگ زرعی شعبہ سے ہی وابستہ ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے ایک بہت بڑے حصے کو تقریباً 55 یعنی ہاف جو آپ کی مور دین ہاف پاپولیشن ہے اس کو روزگار مہیا کیے ہوئے ہے زرعی شعبہ۔ پھر صنعتی ترقی کے لیے افرادی قوت کی فراہمی بھی ہمیں یہاں سے میسر آتی ہے۔ اب پروفیسر لیوس کے مطابق چونکہ غریب ممالک میں بہت سے مزدور ہوتے ہیں، انسکلڈ لیبر پائی جاتی ہے اور زرعی شعبہ میں موجود ہوتی ہے، اور زرعی شعبہ میں جو ڈسکائزڈ ان امپلائمنٹ ہوتی ہے یعنی مخفی بے روزگاری پائی جاتی ہے۔ بہت سے ایسے افراد جو بظاہر کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کی پروڈکٹیوٹی مارجنل پروڈکٹیوٹی آف لیبر جس کی زیرو ہو، سرپلس لیبر یعنی پائی جا رہی ہوتی ہے ہماری ایگری سیکٹر میں۔ تو آرتھر لیوس کے اکارڈنگ ایگری سیکٹر سے افرادی قوت کو نکال کر صنعتی شعبہ میں لے جایا جا سکتا ہے، اور انہیں اس طرح سے کم اجرتیں دے کر، کیونکہ وہاں اسکل لیبر ہوتی ہے، کم اجرتیں دے کر آپ صنعتی شعبہ میں کھپا سکتے ہیں، اور اس طرح سے پروڈکشن میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ تو اس طرح سے جو زرعی شعبہ ہے وہ صنعتی شعبہ کے لیے روزگار مزدوروں کی فراہمی کا بندوبست بھی کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں غیر ملکی زر مبادلہ کا حصول ہے۔ اگر ملک کا زرعی شعبہ اگر ملک کا ترقی یافتہ ہوگا تو نہ صرف ملکی ضروریات، غذائی ضروریات پوری کر پائیں گے ہم، بلکہ ہم جو ایکسٹرا جو غلہ ہوگا، اجناس ہوں گی، اس کو ہم ایکسپورٹ کر کے باہری زر مبادلہ بھی کمایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہماری جو انڈسٹریز ہیں جو بیس کر رہی ہیں ایگری سیکٹر پر، وہ انڈسٹریز بھی فلورش کر سکتی ہیں اگر وہ انہیں را مٹیریل سستے داموں اچھی کوالٹی میں ملک کے اندر سے میسر آ جائے، تو وہ ہم ان سے بننے والی جو مصنوعات ہیں اس کو ہم بیچ کر باہر کے ممالک میں ایکسپورٹ کر کے زر مبادلہ کو کمایا جا سکتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں منڈی کی وسعت۔ اگر ملک میں زرعی شعبہ وسیع ہوگا، زرعی شعبہ متحرک ہوگا تو اس سے روزگار پیدا ہوگا، یعنی آپ کا صنعتی شعبہ بھی اس پہ ڈپینڈ کر رہا ہے، بہت سی صنعتیں اس پر ڈپینڈ کر رہی ہیں۔ جب صنعتیں چلیں گی، کارخانے چلیں گے تو بھی لوگوں کو روزگار میسر آئے گا، اور اگر آپ کا زرعی شعبہ ترقی کر جاتا ہے تو آپ وہاں پر جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہیں، جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے بہت سے لوگوں کو روزگار بھی میسر آئے گا، تو لوگوں کی آمدنیاں بڑھیں گی، اور آمدنیاں جب بڑھیں گی تو لوگ اس سے مصنوعات کو خریدیں گے، اس کے اوپر پیسہ خرچ کریں گے، اور اس طرح سے ایک طرح ڈیمانڈ بڑھے گی۔ جب ڈیمانڈ بڑھے گی تو پھر پروڈکشن بھی بڑھے گی، اور اس طرح سے منڈیاں وسیع ہوتی چلی جائیں گی۔ جب منڈیاں وسیع ہوں گی تو پھر ان کو اندرونی اور بیرونی کفایتیں حاصل ہوں گی، ایکسٹرنل اکانومیز اینڈ انٹرنل اکانومیز۔ اب اندرونی انٹرنل اکانومیز کیا ہوتے ہیں؟ اندرونی کفایتیں یہ ہیں کہ جب بڑے پیمانے پر را مٹیریل کو خریدا جائے گا تو سستے داموں میں میسر آ جائے گا، پھر جو خام مال کے اسپیشلائزیشن کو اپنایا جائے گا، پھر جو بچا کھچا مال ہے فیکٹریز کا اس کو بھی اس کے یوٹیلائز ہوگا، تو بہت سی جو ہے وہ انتظامی اور اندرونی جو ہے وہ کفایتیں حاصل ہوں گی، بیرونی کفایتیں بھی حاصل ہوں گی۔ آپ کو اچھا انفراسٹرکچر مل جائے گا، آپ کو ورک شاپس وہاں باہر آپ کے کارخانے کے باہر کھل جائیں گی، اور ٹیکنالوجی، جدید ٹیکنالوجی کا آپ آسان سے استعمال کر سکتے ہیں، مشینری وغیرہ وہ بھی ایزیلی اویلیبل ہوگی۔ اس طرح سے جب پھر کارخانہ کام بڑے پیمانے پر ہوگا تو اندرونی بیرونی کفایتیں بڑھیں گی، جس سے مزید پروڈکشن بڑھے گی، اور پھر اس کے نتیجے میں منڈیاں بھی وسیع سے وسیع تر ہوتی چلی جائیں گی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ زرعی شعبہ ترقی کرے گا تو سرمایہ کی حرکت پذیری بھی ممکن ہوگی۔ اب سرمایہ کی حرکت پذیری کیا ہے؟ سرمایہ کی حرکت پذیری یعنی آپ زرعی پیداوار جب بڑھ رہی ہے تو لوگوں کی آمدنیاں بڑھ رہی ہیں، تو لوگوں کی آمدنیاں بڑھتی ہیں تو گورنمنٹ کی آمدنی بھی بڑھتی ہے۔ گورنمنٹ کی آمدنی اس طرح سے بڑھے گی کہ گورنمنٹ جو ہے زرعی شعبہ کی پیداوار پر جو انکم ٹیکس لگائے گی، زرعی جو اس کا ٹیکس لگے گا وہ یہ زمین ٹیکس میں اضافہ، وہاں سے اس کو گورنمنٹ کو زمین ٹیکس ملے گا، پیداوار سے جو شروع کی ادائیگی ہوتی ہے
وہ اس میں اضافہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں انکم ٹیکس لگے گا، زرعی شعبہ سے جو لوگ وابستہ ہیں ان کی انکم بڑھے گی، تو ان کے اوپر انکم ٹیکس بڑھنے سے حکومت کی آمدنی میں بھی اضافہ ہوگا۔ پھر لوگوں کی آمدنیاں بڑھیں گی تو لوگ اس سے اپنے بچوں کو اسکول کالجز یونیورسٹیز میں ایڈمیشنس دلوائیں گے، تو اس سلسلے میں جب فیس بڑھے گی تو وہ بھی گورنمنٹ کے لیے ایڈوانٹیج ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں فنی سہولتوں کی فراہمی، جتنے بھی حکومت اگر ٹیوب ویلس لگا کر دے رہی ہے، کوئی کسی قسم کی جو ہے اپنی سروسز پرووائڈ کرے گی جب مزدوروں کو، کسانوں کو، تو اس صورت میں اس کے اوپر سے جو فیس وصول کرے گی تو حکومت کی آمدنی کا ایک ذریعہ بنے گا۔ تو حکومت کی آمدنی بھی بڑھے گی اور اسے معاشی ترقی میں استعمال کر کے جو ہے مزید جو ہے وہ صورتحال کو بہتر بنایا جائے گا، ملک کو معاشی لحاظ سے خوشحال بنانے کی کوشش کی جائے گی۔ جیسے کہ جاپان کی اگزامپل ہے کہ وہاں پر زرعی شعبہ جو ہے اس کے اوپر کی آمدنی بڑھی اور اس کے اوپر جو ٹیکسز ہیں ان کے نتیجے میں معاشی ترقی کو فروغ حاصل ہوا۔ اب پاکستان جیسے کنٹریز میں زرعی شعبہ پر ٹیکس لگانا مشکل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسان کی انکم پہلے ہی بہت کم ہوتی ہے، اگر اس کے اوپر ٹیکس لگا دیا جائے تو وہ اس کو مزید انکم کم کرنے کا باعث بنتی ہے۔ پھر ہمارے ہاں دیکھا جائے تو 12.5 ایکڑ اراضی کے اوپر کے جو مالکان ہیں ان کے اوپر ٹیکس لگتا ہے، تو بہت کم ایسے افراد ہیں جو ٹیکس فیئر میں آتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں دیگر جو زرعی شعبے ہیں ان میں روزگار میں اضافہ کا باعث بنتا ہے۔ اب زرعی شعبہ زرعی شعبہ جب ترقی کرے گا تو لوگوں کو روزگار میسر آئے گا، پھر زرعی شعبہ کی بدولت صنعتی شعبہ ترقی کرے گا تو بھی لوگوں کو روزگار میسر آئے گا۔ اب صنعتی شعبہ جب کے علاوہ مختلف دوسرے شعبے جات ہیں وہ بھی ڈپینڈ کرتے ہیں، بہت سے روزگار لوگوں کو ملتے ہیں زرعی شعبہ کی ہی بدولت۔ فار ایگزامپل اگر زرعی شعبہ میں ٹریکٹرز، تھریشرز، ہل وغیرہ کا استعمال ہوتا ہے، جدید ٹیکنالوجی استعمال کی جاتی ہے، تو وہ ٹیکنالوجی اسمبل کرنے والے لوگوں والی جو کارخانے ہیں ان میں پیداوار بڑھتی ہے، ان میں روزگار لوگوں کو میسر آتا ہے۔ پھر جو ڈرائیورز ہیں تھریشرز کو چلانے والے، ٹریکٹرز کو چلانے والے، تو ان کی بھی مانگ بڑھے گی۔ پھر اسی طریقے سے ٹریکٹرز کے جو میکینکس ہیں یا جو مشینری بھی آپ کی ایگریکلچر سیکٹر میں استعمال ہو رہی ہے اس کو ٹھیک کرنے والے جو میکینکس ہیں ان کی جو مانگ بڑھے گی، انہیں روزگار میسر آئے گا۔ پھر پیسٹی سائڈ کا استعمال ہوتا ہے وہاں پر، تو پیسٹی سائڈ کی جو بنانے والی ادویات بنانے والی جو کارخانے ہیں یا کمپنیز ہیں وہاں پر لوگوں کو روزگار میسر آئے گا۔ کھاد کا استعمال ہوتا ہے تو کھاد کے کارخانے چلیں گے اور وہاں پر لوگوں کو روزگار میسر آئے گا۔ تو اصل میں اگر اب آپ کا زرعی شعبہ ترقی کرتا ہے تو اس سے بہت سے شعبے وابستہ ہیں، اس کے ساتھ ساتھ بہت سے شعبوں کی ترقی میں بھی اضافہ ہوگا، وہاں سے لوگوں کو روزگار بڑھے گا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں دیہاتی لوگوں کے فلاح میں اضافہ ہوگا۔ جب زرعی شعبہ ترقی کرے گا تو زرعی شعبہ سے منسلک افراد کی جو آمدنی ہے ان میں اضافہ ہوگا۔ جب ان کی آمدنیاں بڑھیں گی تو ان کا لیونگ اسٹینڈرڈ بھی چینج ہوگا، وہ لوگ اچھی خوراک کا استعمال کرنے لگیں گے، متوازن غذا کھائیں گے اور ان کی جو لیونگ اسٹینڈرڈ ہے وہ بیٹر ہوگا، اچھے گھر تعمیر کریں گے اور جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کریں گے، اپنی زندگیوں میں آسانیاں لے کر آئیں گے، سہولیات پر خرچ کریں گے، تعیشات پر خرچ کریں گے۔ تو اس طرح سے اوور آل جو دیہات میں رہنے والے افراد ہیں، دیہی آبادی ہے، اس کا لیونگ اسٹینڈرڈ بھی بڑھے گا، ان کو اچھی سہولیات میسر آئیں گی اور ان کا معیار زندگی اچھا ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے جو زرعی شعبہ ہے وہ بہت اہم کردار ادا کرتا ہے کسی ملک کی معاشی ترقی میں۔ تھینک یو۔